السلام علیکم ناظرین، آج تیسری جنگ کا کیا آغاز ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اور اب ایران نے بھی جوابی کارروائی میں حملہ کر دیا۔ آج خطبہ جمعے میں احمدیہ خلیفہ صاحب نے بھی جنگ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے دعا کی درخواست کی۔ کلپ بھی دکھائیں گے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر 13 جون 2025 کو تقریباً صبح 3 بجے ایرانی وقت ایک غیر معمولی اور وسیع پیمانے پر ہوائی حملہ کیا ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق آپریشن رائزنگ لائن نامی مشن میں اسرائیلی ایئر فورس کے 200 سے زائد جدید لڑاکا طیاروں نے ایران کے عسکری اور جوہری اہداف کو انتہائی منظم انداز میں نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فضائی بیڑے میں شامل امریکی ساختہ F-15I، F-16I اور F-35 اسٹیلتھ طیارے بھاری ہتھیاروں، لانگ رینج میزائلوں اور جدید الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی سے لیس تھے۔ ان طیاروں نے تہران، اصفہان، ہمدان اور کرمان کے قریب واقع ایئر ڈیفنس مراکز، میزائل فیسلٹیز، ناتانز افزودگی مرکز، دیگر جوہری تنصیبات، اعلیٰ کمانڈروں کی رہائش گاہوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز سمیت 100 کے قریب اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ حملے میں ایران کو شدید جانی، عسکری اور اسٹریٹجک نقصانات کی غیر مصدقہ اطلاعات ہے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی، ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری اور فضائی دفاع کے سربراہ جنرل غلام علی رشید شہید ہو گئے۔ اعلیٰ مشیر علی شمخانی شدید زخمی ہونے کے بعد جانبر نہ ہو سکے۔ 2 نامور نیوکلیئر سائنسدان فریدون عباسی داوانی اور محمد مہدی طہرانچی بھی حملے کا نشانہ بنے۔ تہران کے شمالی رہائشی علاقوں میں 50 سے زائد شہری ہلاک یا زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دفاعی تنصیبات بشمول ناتانز یورینیم افسودگی مرکز، میزائل فیکٹریاں، ریڈار اسٹیشنز اور S-300 میزائل دفاعی نظام کو نقصان پہنچنے کی غیر مصدقہ اطلاعات ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ ایران کی عسکری کمانڈ، ایئر ڈیفنس نیٹ ورک اور نیوکلیئر پروگرام کے لیے بھاری دھچکا ہے۔ عملے کی رفتار، اہداف کی درستگی اور ایرانی دفاعی نظام کو معطل کرنے کی صلاحیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کارروائی طویل منصوبہ بندی اور انٹیلیجنس معلومات پر مبنی تھی۔ تاہم اس سے کئی ایک سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران سے اسرائیل کا فضائی فاصلہ کم از کم 1700 سے 1800 کلومیٹر ہے۔ اتنے فاصلے تک حملے کے بعد واپسی کے لیے اسرائیلی طیاروں کو لازمی طور پر ری فیولنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، خاص طور پر جب وہ بھاری بم لے کر جا رہے ہوں۔ اسرائیل کے پاس صرف 7 سے 8 KC-707 ری-ایم بوئنگ ری فیولنگ طیارے موجود ہیں، جو محدود تعداد میں لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کر سکتے ہیں۔ 100 کے لگ بھگ طیاروں پر مشتمل بیڑے کے لیے یہ سہولت نہ صرف ناکافی ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل نے اس آپریشن کے لیے لازمی طور پر بیرونی مدد حاصل کی۔ امریکہ نے بطور خاص اعلان کیا ہے کہ اس نے حملے میں کسی قسم کی لاجسٹک یا ری فیولنگ معاونت فراہم نہیں کی۔ بظاہر ٹرمپ کی پالیسی بھی یہی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک ہی امکان باقی رہ جاتا ہے، اسرائیلی طیارے واپسی پر کسی قریبی ملک کی ایئر بیس پر عارضی لینڈنگ کر کے ایندھن حاصل کر کے واپس لوٹے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان واقع وہ کون سا ملک ہے جس نے اس حملے میں اسرائیل کی معاونت کی ہے؟ آج سیٹلائٹ کے دور میں یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ایران پر حملے کے لیے اسرائیلی طیاروں کو لازمی طور پر اردن، عراق، سعودی عرب یا خلیجی ممالک کی فضائی حدود سے گزرنا پڑتا ہے۔ اتنے بڑے بھارا ہتھیاروں سے لیس فضائی بیڑے کی حرکت کو کوئی ریڈار نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن حیرت انگیز طور پر کسی ملک نے ایئر ڈیفنس الرٹ جاری نہیں کیا۔ کسی نے اسرائیلی فضائی خلاف ورزی پر احتجاج نہیں کیا، کسی نے طیارے انٹرسیپٹ نہیں کیے۔ یہ خاموشی محض اتفاق نہیں بلکہ ایک پہلے سے طے شدہ رضامندی کا پتہ دیتی ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مشرق وسطی کے کئی حکمران اسرائیلی حملے سے پہلے سے باخبر اور خاموش شراکت دار بنے ہیں۔ بظاہر یہ حملہ اسرائیلی عسکری صلاحیت کی ایک شاندار مثال ہے، مگر اصل میں یہ حملہ ان ممالک کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے جو آج خاموشی سے اسرائیلی مقاصد میں شامل ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی شروع۔ ایران نے شہری علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے ریڈ لائن عبور کی۔ اسرائیلی اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے حملوں کے جواب میں بیلسٹک میزائلوں سے شہری علاقوں کو نشانہ بنا کر ریڈ لائن عبور کی ہے۔
انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ایران نے اسرائیل میں شہری آبادی کے مراکز پر میزائل فائر کرنے کی جرت کر کے ریڈ لائن عبور کی ہے۔ انہوں نے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ ہم اسرائیل کے شہریوں کا دفاع جاری رکھیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آیت اللہ حکومت کو اپنے گھناؤنے اقدامات کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے۔ اس سے قبل ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل میں درجنوں اہداف، فوجی مراکز اور فضائی اڈوں پر حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے جواباً لگ بھگ 100 ڈرون داغے گئے جنہیں ہدف پر پہنچنے سے قبل روک لیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ قسمت کا انتخاب کیا جس کا سامنا اسے کرنا ہی پڑے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران پر حملے آپریشن رائزنگ لائنز کے تحت کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے اسرائیل کے وجود کی بقا کو خطرہ تھا۔ احمدیہ خلیفہ صاحب کی گفتگو سنتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ کل جو حالات پیدا ہونے والے ہیں اور مجھے دکھائی دے رہے ہیں اس میں اس سے زیادہ خوفناک عالمی جنگوں میں انسان کو جھونکا جائے گا جن کے تصور سے بھی آج ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی اس جنگ کے مقابل پر جس کی تیاری آج امریکہ تمام دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ چند دن کے قصے، چند دن کی پھلجھڑیاں ہمیشہ کی روشنیاں پیدا نہیں کیا کرتی، ان پھلجھڑیوں سے آگے بھی لگ جایا کرتی ہیں۔ ہمیشہ کی روشنی تقویٰ اور سچائی سے پیدا ہوتی ہے۔ آج انسان ظلمات میں بھٹک رہا ہے، اس کا مستقبل روشن کرنے کے لیے سچائی کے دیپ جلانے ہوں گے، اس نور سے تعلق باندھنا ہوگا جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ جنگ کے پھیلنے کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تباہ کاری سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ اب تو ایران پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے اور خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے یہ جنگ کی حالت۔ یہ لوگ تو اب یہی چاہیں گے، اسرائیل کی حکومت، کہ ایک ایک کر کے تمام مسلمان ممالک کو نقصان پہنچائیں، لیکن مسلمان ملک سوئے ہوئے ہیں، اپنی ترقی اور اپنی دوسری ترجیحات جو ہیں انہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونا ہے۔ مسلمانوں کے نہ تو عمل رہے ہیں، نہ ان کی دعا کی طرف توجہ ہے، اور پھر ایسی حالت میں پھر جو نقصان پہنچے گا اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور یہ اس طرف توجہ کریں اور اپنی اکائی قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ فلاں فرقہ ہے فلاں فرقہ ہے تو ہم اس کی لیے مدد نہیں کر رہے۔ سب ملک خطرے میں ہیں، کیونکہ الکفر ملت واحدہ ہو چکا ہے۔ کفار جو ہیں وہ سب ایک ملت واحدہ بن گئے ہیں اور مسلمانوں کو بھی امت واحدہ بننا پڑے گا، تبھی ان کی بچت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر معصوم کو، ہر مظلوم کو بڑے نقصان سے بچائے اور ہمیں دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔